الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الظالمين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور گلدستہ احادیث میں سے 2 حدیث نبوی تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین خال المسلمین کاتب وحی جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات، فضائل و مناقب پر کچھ عرض کروں گا، اور آئندہ جمعہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور کنڈوں کی
رسم بد کے متعلق عرض کروں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا نام اصل صخر تھا، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کا نسب 5ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، ان کا سر مبارک بڑا تھا، تو ماں نے سر دیکھ کر کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ تو والد نے سن کر کہا کہ تو اپنے قوم کی بات کرتی ہے، میں کہتا ہوں یہ پورے عرب کا سردار بنے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھے جو اس وقت تعلیم یافتہ لوگ تھے، عظیم سیاست دان تھے، اور یہ فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا، کیونکہ ابھی باپ بھی کافر تھا، ابھی دیگر قرابت دار رشتہ دار بھی حالت کفر میں تھے، تو اظہار نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی مسلمان اور کفار کی آپس میں جنگی ہوئی ہیں، کسی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے دل میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد گرامی ہیں، اور انہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو کہا کہ دیکھ، آج تیرے بھتیجے کی ٹھاٹھ بن گئی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ان کی نبوت کی عظمت کی دلیل ہے کہ کل جس کو تم نے مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج وہی فاتحانہ انداز میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہے۔ تو لہذا تمہاری خیر اور بھلائی اسی کے اندر ہے کہ تم میرے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لو۔ حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت حضرت ابو سفیان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور کہا کہ اے عباس، میں اسلام تو قبول کر لوں گا، لیکن میں نے تمہارے بھتیجے کے خلاف بڑی کاوشیں کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، تو کیا آج تیرا بھتیجا مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں، معاف کر دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان کو لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر کے آ رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن صحابہ یہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج
بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج مکہ کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا آج ہم کافروں سے بدلہ لیں گے۔ اور کہنے لگے کہ آج ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے حضرت ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کو نکالا تھا، آج ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم حضرت بلال کو تپتی ہی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، آج ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم ہمارے آقا کے گلے میں کپڑا ڈال کر ان کو معاذ اللہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، آج ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے جنگ احد میں ہمارے آقا کے دندان مبارک شہید کیے تھے، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے طائف کے بازاروں میں ہمارے آقا کے پیچھے عباس لڑکے لگا دیے تھے، لہذا آج ہم چن چن کر بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر، آپ کی رحمت پر۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا، نہیں میرے صحابہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج میں وہی بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، اے کافرو آج بدلے کا دن نہیں، بلکہ جو تم نے ہمارے اوپر مظالم کیے تھے میں محمد عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز بخشا، استقبال کیا۔ کیا اعزاز بخشا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج من دخل فی بیت اللہ فقد آمن، کہ آج جو کافر بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا مجھ محمد کی طرف سے اس کو امن ملے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی مجھ محمد کی طرف سے امن ملے گا۔ تو جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بیت اللہ کے متعلق کہا من دخل فی بیت اللہ فقد آمن، کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا میری طرف سے اس کو امن مل جائے گا، اسی طرح حضرت ابو سفیان کا نام لے کر کے کہا من دخل فی بیت ابی سفیان فقد آمن، کہ جو شخص آج ہتھیار ڈال کر حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا مجھ محمد کی طرف سے اس کو بھی امن مل جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو اعزاز بخشا ہے، ان کا استقبال کیا ہے کہ تو نے میرا کلمہ پڑھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب حالت کفر میں تھے تو ایک مرتبہ کیونکہ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن کا اصل نام رملہ ہے، ان کی کنیت ام حبیبہ ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن، اس لیے حضرت امیر معاویہ کو فاضل المسلمین کہا جاتا ہے، یعنی پوری امت مسلمہ کے ماموں لگتے ہیں، کیونکہ ان کی بہن آپ علیہ السلام کے گھر ہے، اور آپ علیہ السلام کی جتنی بھی گھر والیاں ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ
ہماری ماں میں سے ایک ماں حبیبہ کا بھائی ہے اور ماں کا بھائی ماموں لگتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پوری امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ اب جو ماموں کا بھی حیا نہ کرے وہ خون حلال ہی نہیں ہوتا، حرامی ہوتا ہے۔ حضرت ابو سفیان جب حالت کفر میں تھے اپنی بیٹی حضرت حبیبہ کے گھر تشریف لے آئے۔ بستر بچھا ہوا تھا، حضرت حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا اور باپ کو کہا آئیں بیٹھے۔ باپ حیران ہوا اور کہنے لگا بیٹی کب سے بے ادب بن گئی ہے کہ میں نے تو سمجھا کہ یہ پرانا بستر ہے، یہ لپیٹ کر تو نیا بستر لگائے گی، میں نے تو سمجھا کہ یہ عام بستر ہے، اس کو لپیٹ کر کوئی خاص بستر اپنے باپ کے لیے بچھائے گی، لیکن تو نے تو اس بستر کو بھی لپیٹ دیا، کب سے بے ادب بنی ہے؟ حضرت حبیبہ نے کہا نہیں میرے ابا جان، میں بے ادب نہیں بنی، میں نے تو ادب بھی اپنے پیغمبر کے قدموں سے سیکھا ہے، میں نے تو احترام بھی اپنے پیغمبر کے قدموں سے سیکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تو کافر ہے، یہ میرے پیغمبر کا بستر پاک ہے، میرے پیغمبر کی چارپائی پاک ہے، میں اپنے پیغمبر کے پاک بستر پر تیرا ناپاک وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے رسول ہے، یہ محبت کا رسول ہے۔ حضرت ابو سفیان اٹھ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ ہے اس کے رسول، حالانکہ سکا باپ ہے، لیکن حضرت حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ میں میرے خامن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے، تیرا وجود ناپاک ہے۔ یہی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنی بہن حضرت حبیبہ کے گھر آئے۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو کس قدر اعزاز بخشا ہے۔ حضرت حبیبہ کے گھر حضرت امیر معاویہ موجود ہیں، یہ دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور حضرت حبیبہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ اسی دوران میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، بھائی اور بہن کا یہ منظر دیکھا تو منظر دیکھ کر کے حضرت حبیبہ سے پوچھا کہ تو اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے؟ حضرت حبیبہ نے کہا اے میرے محبوب پیغمبر، جتنی بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں ان سے کہیں زیادہ میں اپنے بھائی معاویہ سے محبت رکھتی ہوں، ان سے کہیں زیادہ میں اپنے بھائی معاویہ سے پیار کرتی ہوں۔ اب جو میرے پیغمبر نے جملے بولے جن پہ لکھنے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حبیبہ تو پھر سن، یہ معاویہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ معاویہ وہ عظیم میرا صحابی ہے کہ اس سے صرف تو پیار نہیں کرتی بلکہ اس معاویہ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ پیار کرے، میرا پیغمبر پیار کرے، اس کے مقام کے کیا کہنے، اس کی عزت کے کیا کہنے، اس کے مرتبہ کے کیا کہنے۔ کون امیر معاویہ؟ آپ علیہ السلام نے بارہا جن کو دعائیں دی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہیں۔ ایک شہزادہ آتا ہے، اپنی سواری پہ سوار ہے، آپ علیہ السلام کو کہتا ہے میں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، آپ کسی غلام کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاویہ کو فرمایا جاؤ اس کے ساتھ تحفے تحائف جو دے گا لے کر کے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اگر جوتا ذرا فاصلے پہ تھا، اگر جوتا پہنتا ہوں
میرے پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو سکتی ہے، ننگے پاؤں کے ساتھ چل پڑے۔ عرب کا تبتا ہوا علاقہ ہے، صحرا کا علاقہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ شہزادے کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، جب دیکھا میرے پاؤں چل رہے ہیں، اس شہزادے کو کہا دو کاموں میں سے ایک کام کر لیجئے، یا تو مجھے سواری پہ سوار کر لے یا اپنی جوتی مجھے دے دے۔ شہزادے نے کہا کہ میں وقت کا شہزادہ ہوں اور تو نوکر ہے، میں تجھے اپنی سواری پہ سوار کروں تب بھی میری توہین ہے، میں اپنی جوتی تجھے دوں تب بھی میری توہین ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تو شہزادہ ہے، میں بھی پیغمبر کا عاشق ہوں، میں بھی پیغمبر کا صحابی ہوں۔ اس کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں، اس نے تحفے دیے، تحائف دیے۔ حضرت امیر معاویہ واپس لے کر کے آئے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ میرے عاشق میرے دیوانے کے پاؤں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، یعنی یہ خود بھی ہدایت پر رہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت ملے۔ میرے پیغمبر نے دعا دی ہے۔ کون امیر معاویہ؟ جن سے آپ علیہ السلام نے وحی لکھوائی ہے۔ کتابت وحی کا کام جہاں پر اور صحابہ نے کیا ہے، وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے بھی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام جو دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھوایا کرتے تھے، ان خطوط میں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تقریباً آپ نے 100 خطوط مختلف ممالک کے بادشاہوں کے نام لکھے، ان میں سے 72 خطوط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے لکھوائے ہیں۔ یہ ذات حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے۔ کون امیر معاویہ؟ جن کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ یا اللہ میرے امیر معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حساب کا علم بھی عطا فرما، اور اس کو اپنے عذاب سے بچا۔ کتنی بڑی دعا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، یا اللہ اس کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تو پھر یہ دعا کس طرح قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی؟ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا علم عطا فرمایا، ان کے سینے کو علم کے لیے کھول دیا، ایسا علم عطا فرمایا۔ ایک عیسائی پادری حضرت امیر معاویہ کا امتحان لینے کے لیے ان کو خط لکھتا ہے، اس خط کے اندر مختلف سوالات اس نے لکھے، اس نے مختلف سوالات لکھے کہ مجھے ان سوالات کا جواب چاہیے اگر آپ حق پر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس قاصر خط لے کر کے آیا، وہ خط حضرت امیر معاویہ کے پاس کھولا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے خط پڑھ کے سنایا گیا، اس کے اندر مختلف سوالات تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے وہ چیز کون سی ہے جو زمین سے نہیں جنت سے آئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کو جواب میں لکھو کہ وہ حجر اسود ہے جو زمین سے نہیں جنت سے بھیجا گیا ہے۔ کاتب نے لکھ دیا۔ اس نے دوسرا سوال لکھا تھا کہ وہ کون سا پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا، لیکن
اس پانی کی عظمت تمام پانیوں سے بڑھ کے ہے، حتیٰ کہ آب زمزم سے بھی بڑھ کر اس پانی کی فضیلت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لکھو، اب آپ اور میں حیران ہوں گے کہ وہ کون سا پانی ہو سکتا ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ تیسری کون سی صورت ہے؟ جنگ خندق کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا خندق کھودو، صحابہ خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، ان کو بڑی پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی ہمیں پیاس لگی ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی موجود ہو تو پیش کرے۔ ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اس پیالے کے اندر ڈبویا اور پانی کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر کی شہادت کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لکھو کہ اس وہ پانی جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا لیکن تمام پانیوں سے افضل ہے، یہ وہ پانی ہے جو میرے پیغمبر کی انگلیوں سے چشمے کی صورت میں نکلا ہے۔ کیونکہ جو آب زمزم ہے یہ کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نہیں نکلا، ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے نکلا ہے، اور یہ پانی میرے پیغمبر کی انگلی سے نکلا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ وہ پانی ہے جو سب پانیوں سے افضل ہے۔ پھر اس نے اور سوال لکھا کہ ہمیں وہ 5 چیزیں بتائی جائیں جن کی نہ باپ لیکن زمین پہ آئی بھی ہیں، چلی بھی ہیں، پھری بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کو لکھو۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن زمین پہ آئے بھی ہیں، چلے پھرے بھی ہیں۔ دوسری حضرت اماں حوا علیہ السلام کہ یہ نہ ماں کے پیٹ سے آئی ہیں نہ باپ کی پشت سے بلکہ یہ پسلی کی پیداوار ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو جس کی نہ ماں ہے نہ جس کا باپ ہے لیکن وہ زمین پہ آیا بھی ہے، چلا پھرا بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب یہ جو اژدہا بنا ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے لیکن زمین پہ آیا بھی ہے، چلا بھی ہے، پھرا بھی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر ایسا کریں ہمیں ایک اونٹنی ایک پتھر سے برآمد کر دیجیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے پتھر سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ یہ وہ اونٹنی ہے جس کی نہ ماں ہے نہ جس کا باپ ہے لیکن زمین پہ آئی بھی ہے، چلی بھی ہے، پھری بھی ہے۔ اور فرمایا 5ویں چیز لکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے ان کا گلا نہیں کٹا، اللہ نے اس کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیجا۔ یہ دمبا وہ تھا جس کی نہ ماں تھی نہ جس کا باپ تھا لیکن زمین پہ آیا ہے۔ یہ فرمایا یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن زمین پہ آئی بھی ہیں اور چلی پھری بھی ہیں۔ 5 چیزیں پوری ہو گئی۔ پھر اس نے اگلا سوال لکھا کہ وہ چیز جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ وہ حیوان ہے نہ درندہ ہے نہ پرندہ ہے لیکن سانس لیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لکھو کہ یہ ہر دن کی صبح ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ دن کی ہر صبح نیا سانس لیتی ہے۔ فرمایا لکھو کہ یہ وہ چیز ہے نہ جن نہ فرشتہ نہ نر اور نہ مادہ نہ جو ہے حیوان ہے نہ پرندہ ہے لیکن سانس لیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے تمام سوالات کا جواب دیے
جب یہ خط واپس اس عیسائی پادری کے پاس پہنچا، اس نے ان سوالوں کے جوابات دیکھ کر کے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس خدا نے اس امیر معاویہ کو اس قدر علم عطا فرمایا ہے، یہ تو نوکر کا علم ہے، اس کے آقا کا کس قدر علم ہوگا۔ اس عیسائی پادری نے اعتراف کیا کہ اگر ہماری نجات ہو سکتی ہے تو ان کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے میں نجات ہو سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے جو دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب، کہ یا اللہ ان کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما، اس دعا کا یہ نتیجہ ہے حضرت امیر معاویہ نے اس قدر پیچیدہ سوالات کے جواب ایک عام میں بہر تحریر کروا دیے ہیں۔ کون امیر معاویہ؟ آپ علیہ السلام نے مختلف اور صحابہ کرام کے بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ واشدتم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر کو متعلق فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملات میں سب سے سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت عثمان کو متعلق فرمایا واسطکم حیا، کہ حیا کے لحاظ سے حضرت عثمان سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے متعلق فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، سب سے بہترین قاضی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ابو عبیدہ بن الجراح کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا کہ میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یوں میرے پیغمبر نے مختلف صحابہ کے مختلف اوصاف بیان فرماتے ہوئے دو صفتیں حضرت امیر معاویہ کی بیان فرمائی۔ فرمایا اعلمہم واجودہم معاویہ، کہ میری امت میں سے سب سے بڑا حوصلے والا اور میری امت میں سے سب سے بڑا سخی انسان ہے تو حضرت امیر معاویہ ہے۔ کون امیر معاویہ؟ عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ علیہ السلام نے معاویہ حضرت امیر معاویہ کو بلایا تو میں معاویہ ادھر آ، میں عمرہ پورا کر چکا ہوں، میرے سر کے بال کاٹ دے، میری مونچھیں بنا دے۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ علیہ السلام کے سر کے بال بنائے ہیں، مونچھوں کو کاٹا ہے اور پھر ان بالوں کو سنبھال کر کے رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جن سے خطوط لکھوا رہے ہیں، جن سے قرآن کی آیات لکھوا رہے ہیں، جن سے اپنی حجامت بنوا رہے ہیں، کہ ان پر اعتماد تھا یا نہیں تھا؟ ارے جس پر اعتماد ہوتا ہے اسی سے اتنا بڑا کام کروایا جا سکتا ہے۔ قرآن کا لکھوانا کوئی معمولی بات نہیں۔ مجھے ایک آدمی پر اعتماد نہیں ہے، میں اپنا کام چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو میں اس کو کہنے کو تیار نہیں ہوں گا، مجھے اس پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اگر امیر معاویہ پر اعتماد نہیں ہے، ان سے قرآن کیوں لکھوایا، خطوط کیوں لکھوائے، اپنی حجامت کیوں بنوائی، اپنا کرتا حضرت امیر معاویہ کو کیوں تحفے میں دیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی جب میں مروں اس کرتا کے اندر مجھے کفن دے دینا، اور یہ بال آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے، آپ علیہ السلام کے منہ مبارک کے بال ہے، فرمایا یہ میرے کفن کے اندر سی دینا، روز قیامت یہی بال، یہی میرے پیغمبر کا کرتا میرے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کا معنی صحیح نہیں ہے، تم آپ علیہ السلام سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے مالک ہو، زیادہ تم عربی کو جاننے والے ہو۔ میرے پیغمبر کی تو یہ عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا اگر اس کا نام خلاف شرع ہوتا میرے پیغمبر اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا
ابو تیرا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرا نام عبد الشمس ہے۔ اب یہ نام غلط تھا، کفریہ تھا، شرکیہ تھا، کیونکہ عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ، جبکہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبد الشمس نہیں ہوگا بلکہ تیرا نام عبد الرحمن ہوگا، لیکن مشہور حضرت ابو ہریرہ کے نام سے ہو گئے، کنیت سے ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا پرانا نام کفریہ نام غلط تھا، شرکیہ تھا، میرے پیغمبر نے بدل دیا۔ اگر امیر معاویہ کا نام غلط تھا، شرکیہ تھا، میرے پیغمبر نے نام کیوں نہیں بدلا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت و فضیلت کے حامل ہیں، جن کی عظمت، جن کے ہاتھ کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے، فی صوف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن ہاتھوں نے قرآن مجید کو لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکدار ہیں، وہ ہاتھ بڑے چمکدار ہیں۔ تو جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا ان میں سے حضرت امیر معاویہ کے بھی وہ ہاتھ مبارک ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو لکھا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید لکھنے والوں کی توصیف بیان کی ہے۔ تو یہ کل 13 صحابہ جنہوں نے کتابت وحی کا کام کیا، جن میں سے 6 نمبر پر حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قدر ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔